نبی کے راستے کی خاک لوں گا میں، سب سے قیمتی پوشاک لوں گا میں، سب سے قیمتی پوشاک لوں گا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہم۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا اللیالی الخمس وجبت لہ الجنہ لیلۃ الترویۃ ولیلۃ عرفۃ ولیلۃ النحر ولیلۃ الفطر ولیلۃ النصف من شعبان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ عالی قدر ناظرین، رمضان المبارک کا ماہ مقدس ہم سے الوداع ہو رہا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی نشریات میں آج کا ہمارا آخری پروگرام شب عید اور روز عید کے فضائل اور ان کی عبادات کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ان کے روزے کی عبادت پر، ان کے صدقات و زکوٰۃ اور خیرات کی عبادات پر، ان کی محنت اور مشقت پر بطور مسرت، بطور صلہ اللہ تعالیٰ نے عید کا دن عطا فرمایا۔ عام طور پر پورا ماہ عبادت میں بسر کرنے والے لوگوں کو دیکھا گیا، مشاہدے میں یہ بات آئی کہ عید والا دن غفلتوں کی نظر ہو جاتا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے، اللہ کے پیارے حبیب نے عید کے دن کے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ عید کے دن کی طرح چاند رات بہت سارے بلاد میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اس دن کی روح کے اور اس رات کی روح کے خلاف ہے۔ نور ٹی وی چینل نے بڑی دردمندی کے ساتھ یہ اہتمام کیا کہ چاند رات اور عید کے دن کے حوالے سے بھی کچھ حقائق اور کچھ معلومات اپنے ناظرین تک پہنچائی جائیں، تاکہ ان اہم مواقع کو ضائع کرنے سے ہم بچ سکیں اور اپنی زندگیوں کو ہم بچا سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 راتوں کا بڑی خصوصیت کے ساتھ تذکرہ فرمایا۔ جو حدیث پاک میں نے پڑھی، اس حدیث پاک میں 5 راتوں کا ذکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ من احیا اللیالی الخمس، جس شخص نے ان 5 راتوں کو زندہ کیا، یعنی اس نے شب بیداری کی، یہ 5 راتیں عبادت میں، ریاضت میں، ذکر اذکار میں، تسبیح و تحلیل میں، رکوع و قیام اور سجود میں اور قرات میں بسر کیے، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ کون سی 5 راتیں؟ بعض روایات میں ایک آدھ رات کا فرق ہے، میں وہ بھی عرض کرتا ہوں، لیکن اس حدیث پاک میں فرمایا لیلۃ الترویہ، ایک تو یوم ترویہ کی رات یعنی 8 ذی الحج کی رات، دوسرا فرمایا ولیلۃ عرفہ، عرفہ کی رات، 9 ذی الحج کی رات، تیسرا فرمایا ولیلۃ النحر،
نہر کی رات یعنی 10 ذی الحج کی رات، یہ تینوں راتیں متصل ہوئیں، 8، 9 اور 10 کی 3 راتیں۔ اور فرمایا لیلۃ الفطر، اور چوتھی حضور نے فرمایا کہ عید الفطر کی رات، جس کو عرف عام میں چاند رات سے تشبیہ یا تعبیر کیا جاتا ہے، تو فرمایا کہ وہ رات جس نے عبادت میں بسر کی۔ اور 5ویں فرمایا کہ شعبان شریف کی 15ویں رات، جسے شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ رات جس نے بسر کی عبادت میں اور شب بیداری میں، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ بعض روایات میں لیلۃ الترویہ کی جگہ لیلۃ القدر کا تذکرہ ہے، بلکہ اکثر روایات میں لیلۃ القدر کا تذکرہ ہے کہ 5ویں رات وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ شب عاشور کا ذکر بھی بعض روایات میں موجود ہے۔ اس طرح اگر ان روایات کو جمع کیا جائے تو یہ سال بھر کی تقریباً 15 راتیں لگ بھگ بنتی ہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے بھی اس بات کی تصریح کی کہ یہ بڑی فضیلت والی اور اللہ تعالیٰ کا فضل کمانے اور اس کی رحمت سمیٹنے والی یہ راتیں ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ ان راتوں میں عبادت نصیب کر دے وہ بڑا بخت کا دھنی اور بڑا نصیبے کا سکندر وہ شخص ہوتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک اور خوبصورت روایت نقل کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ تحیت و ثنا کا یہ ارشاد گرامی یقیناً امت مسلمہ کے بے جان جسم میں ایک نئی روح ڈال دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من قام لیلتئی العیدین، جس نے عید کی 2 راتیں، عیدین کی 2 راتیں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی 2 راتیں جس نے قیام کیا، محتسباً کا مطلب ہے کہ ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا طالب ہوتے ہوئے، اس کے کرم کا امیدوار بنتے ہوئے، جس شخص نے عیدوں کی 2 راتیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں قیام کیا، تو فرمایا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، فرمایا جس دن سب دل مردہ بھی ہوگے نا، اللہ اس کے دل کو مردہ نہیں ہونے دے گا۔ گویا ان راتوں کا قیام، شب بیداری، یہ دلوں کی زندگی کا باعث ہے۔ اور یہ بات پہلے بھی عرض کی گئی کہ اصل حیات تو دل کی زندگی ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ اگر حقیقی زندگی یہ دل کی زندگی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نسخہ بتایا، وظیفہ بتایا کہ جو شخص چاند رات اللہ کی عبادت میں قیام میں بسر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندگی عطا فرما دیتا ہے، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا ہے۔ چاند رات کی فضیلت، عید کی راتوں کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال مبارکہ کی روشنی میں ناظرین نے سماعت فرمائی۔ اب ہم عید کے دن کے حوالے سے 2 روایتیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کی نظر کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس روایت کو احادیث کی کافی ساری کتابوں نے نقل کیا، میرے سامنے اس وقت ما ثبت بالسنہ فی ایام السنہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کی یہ موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا کان یوم العید، جب عید کا دن آتا ہے تو باہ اللہ تعالی بعبادہ الصالحین ملائکتہ، اللہ اپنے نیک بندوں پر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ صالحین جو اس کے عباد ہیں ان پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور فرماتا فقال یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، ما جزاء اجیر اوفا عملہ، اس مزدور کی جزا کیا ہو سکتی ہے، صلہ کیا ہو سکتا ہے جس نے مزدوری پوری کی ہو، محنت اور مشقت میں اس نے ڈنڈی نہ ماری ہو، دیانت داری کے ساتھ اس نے اپنا کام، اپنی ڈیوٹی اس نے پوری کی ہو۔ قالو، تو فرشتے آگے سے کہتے ہیں ربنا جزاؤہ ان یوفا اجرہ، کیا مولا اس کی جزا یہ ہے کہ اس کو اس کا اجر، اس کی مزدوری پوری دی جائے؟ تو خالق کائنات اس پہ فرماتا ہے یا ملائکتی عبیدی و امائی قدو فریدتی علیہم، کہ میرے بندوں نے اور میری کنیزوں نے، یعنی میرے بندوں نے اور میری بندیوں نے، مردوں نے اور خواتین نے
قضاء فریضتی علیہم، میں نے جو چیز ان پر فرض کی، جو ڈیوٹی سونپی وہ انہوں نے پوری کی، ثم خرجوا یعجون الی الدعاء، اور فرمایا کہ پھر وہ نکلے اس حال میں کہ باواز بلند وہ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ رہے تھے، وعزتی وجلالی وکرمی، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میرے کرم کی قسم، وعلوی، مجھے میرے علو کی قسم، وارتفاع مکانی، مجھے میرے بلند مرتبے اور مکان کی قسم، لأجیبنہم، کہ میں ضرور 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 میں ان کی دعا سنوں گا۔ یہ ترجمہ ضرور 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 یہ صرف جذباتی ترجمہ نہیں، یہ اس لفظ کا ترجمہ ہے کہ لام تاکید کی، پھر اس کے بعد نون تاکید کی، اور وہ بھی تاکید ثقیلہ کی نون، کہ لأجیبنہم، ضرور 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 میں ان کی دعا سنوں گا۔ فیقول، پس رب فرشتوں کو یہ کہنے کے بعد پھر فرمائے گا ارجعوا قد غفرت لکم، کہ تم لوٹو اس حال میں کہ میں نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، میں نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے، اور صرف یہ نہیں کہ گناہ بخشے ہیں، فرمایا وبدلت سیئاتکم حسنات، کہ میں نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ بھئی ایک تو یہ ہے کہ نامہ اعمال کے وہ صفحات جن پر گناہ لکھے گئے وہ گناہ مٹا دیے جائیں، وہ صفحات خالی رہ جائیں، بلینک پیپر بن جائیں، لیکن رب ذوالجلال نے کتنا کرم اور فضل فرمایا کہ وہ پیپر خالی نہیں ہوں گے، گناہ مٹا دیے جائیں گے، گناہوں کی جگہ نیکیاں نامہ اعمال میں شامل کر دی جائیں گی۔ قال فیرجعون مغفورا لہم، تو حضور نے فرمایا کہ پھر بندے اس حال میں لوٹتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عالی وقار ناظرین، مقام غور ہے یہ بات کہ اللہ رب العزت تو عید والے دن اپنے بندوں پر فرشتوں کے سامنے اظہار فخر فرما رہا ہو، اور بندے جو ہیں وہ رب کی نافرمانی میں لگے ہوں، بندے یہ کہیں جی کہ آج عید کا دن ہے، آج محض انجوائے کرنے کا دن ہے، اسلام خوشی منانے، خوش ہونے اور شاداں اور فرحاں زندگی گزارنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا، لیکن اسلام خوشی منانے کا ایک طریقہ بتاتا ہے، اسلام خوشی منانے کی بھی حدود اور قیود متعین فرماتا۔ مثلا رسول کریم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کو جب کبھی بھی کوئی خوشی نصیب ہوتی تو حضور علیہ السلام سب سے پہلے مصلی بچھا کے رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک ڈائریکشن عمل کی، اپنی امت کو دی کہ خوشیاں منانے کا انداز مومن کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ خوشی کے موقع پر بھی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں وہ سجدے گزارنے والا وہ مومن بن جائے۔ میں ایک مثال دوں گا، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو ایک مرتبہ قبیلہ ہمدان کی طرف معلم بنا کے بھیجا۔ مولا علی حضور کے حکم پر تشریف لے گئے، کوئی مہینہ بھر آپ نے وہاں گزارا۔ مہینے کے بعد حضور علیہ السلام تک ایک خط پہنچا مولا علی کی طرف سے، جس میں آپ نے خبر دی کہ یا رسول اللہ، ہمدان قبیلہ سارے کا سارا مومن بھی ہو گیا ہے، کلمہ بھی پڑھ لیا اور سارے نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ حضور کے لیے خوشی کی خبر تھی، تو رسول کریم علیہ السلام نے خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد فوراً رسول کریم علیہ تحیت و ثنا رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔ تو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو یہ سبق سکھایا کہ خوشیاں منانے کا طریقہ، عید منانے کا طریقہ وہ یہ ہے کہ ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہیں، ہمارے بدن رب ذوالجلال کی اطاعت کے نور سے روشن اور منور رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، عید کا دن کس طرح گزارا جائے، اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کا جواب دیا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ زینوا اعیادکم بالتکبیر، اے لوگو اپنی عیدوں کو تکبیر کے ساتھ مزین کرو، تکبیر کے ساتھ خوبصورت بناؤ، تکبیر کے ساتھ آراستہ کرو۔ کیا خوبصورت جملہ حضور نے، اور جس لفظ کا انتخاب کیا حضور نے، یہ نہیں کہا کہ کبروا فی اعیادکم کہ تکبیر کو ہو، حضور نے فرمایا زینوا اعیادکم، اپنی عیدوں کو خوبصورت بناؤ، اپنی عیدوں کو زینت دو۔ دراصل عید کا دن چونکہ سجنے سنورنے کا دن ہے، عید کے دن ہر بندہ کپڑے نئے پہنتا ہے، عید کے دن ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں خوبصورت میں بن کر کے آؤں، بلکہ اس معاملے میں مقابلے بازی ہوتی ہے کہ ایک کہتا ہے میرے کپڑے زیادہ اچھے ہوں، دوسرا کہتا ہے میرا لباس یہ زیادہ اچھا ہو۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے کتنا خوبصورت سبق سکھایا کہ جو مومن ہوتا ہے اس کی خوبصورتی صرف کپڑوں سے نہیں ہوتی، لباس سے نہیں ہوتی،
بلکہ حضور نے فرمایا کہ مومن کی عید خوبصورت تب بنتی ہے کہ جب مومن کی زبان پر رب کی کبریائی کے کلمے جاری ہو جائیں، رب ذوالجلال کی تسبیح اور تعمید کے کلمے جاری ہو جائیں۔ حضور سید شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی، آپ کی ایک ربائی تھی وہ نظر سے گزری تھی، آپ نے فرمایا تھا خلق گوید کہ فردا روز عید است، خوشی در روح ہر مومن پدید است، کہ مخلوق خدا کہہ رہی ہے کہ کل عید کا دن ہے اور ہر مومن کی روح اور دل یہ خوشی سے سرشار ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ سے پوچھو کہ عید کا دن کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ہر وہ لمحہ جو رب کی یاد میں بسر ہو مومن کے لیے وہ عید کا لمحہ ہوا کرتا ہے۔ ہر وہ لمحہ جو تسبیح اور تحلیل میں بسر ہو، ذکر اذکار میں بسر ہو، عبادت ریاضت میں بسر ہو، وہ مومن کے لیے وہ عید کا لمحہ ہوتا ہے۔ گویا ایمان والوں کے لیے، حضور کے امتیوں کے لیے، حضور کے نام لیواؤں کے لیے اصل خوشی، اصل مسرت، اصل شادمانی، وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جو روحانی خوشی اور اطمینان ہے وہ رب ذوالجلال کے ذکر میں ہے، وہ رب ذوالجلال کے اذکار میں ہے، وہ تسبیح و تعلیل میں ہے۔ آئے دعا کریں اللہ تعالی ہماری زندگی کی صبحیں، شامیں، خوشیاں، غمیاں سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور سیرت کے مطابق ہمیں بنا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔